اب اس کے بعد روزے کے ارکان کے بارے میں جانتے ہیں، جس میں سب سے پہلا نیت کرنا۔ میری بہنوں، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کرنا یعنی زبان سے الفاظ ادا کرنا ہے، جبکہ نیت دل کا فعل ہے، نہ کہ زبان کا۔ میری بہنوں، نیت کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ نیت کیا ہے اور ہم نیت کو کیسے ادا کر رہے ہیں۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دل کا ارادہ ہے، اور نیت کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل درست نہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم یہ حدیث جانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح بے شمار ہے اور سب کی قبولیت کا انحصار، یعنی کہ وہ ڈپینڈ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیک اعمال درست نیت سے کیے ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں اجر ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عمل بری نیت سے کیا تو پھر اس کا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ وضو، تیمم، غسل، جنابت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد وغیرہ جیسی بے شمار عبادات اور اعمال کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نیت صحیح نہیں تو یہ عمل قبول نہیں۔ حج اور عمرہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کے لیے لفظی نیت یعنی زبانی نیت نہیں بتائی، اور نہ خود ایسا کیا۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے تو اپنی مادری زبان میں نیت کر لیتے ہیں، یعنی مدر ٹنگ میں نیت کر لیتے ہیں۔ نماز کے لیے وہ نیت کیا ہوتی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں؟ وہ کیا نیت ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں میں اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت فجر، اس طرح سے زبانی نیت کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ذرا غور کریں کہ ہم جو نیت کر رہے ہیں وہ اردو میں کر رہے ہیں، ہے نا، ہماری مادری زبان میں کر رہے ہیں، اور ہم یہ اردو میں نیت نماز کے لیے کہاں سے لے کر آئے؟ جب قرآن نازل ہوا عربی میں نازل ہوا، ہے نا، اور اس وقت اردو کا تو وجود ہی نہیں تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی تھی، کیونکہ موجود ہی نہیں تھی اس زمانے میں اردو، اور اللہ نے سارے احکام عربی میں نازل کیے کہ کون سا عمل کس طرح کرنا ہے، کب کون سی دعا پڑھنا ہے، عبادات کس طریقے سے کرنا ہے، وہ تمام عربی میں ہے۔ اور ہم تاریخ دیکھیں تو اردو 12ویں صدی یعنی کہ 12th سینچری میں آئی، اور اب کون سی صدی چل رہی ہے؟ اردو تو 12ویں صدی میں آئی، تو اب کون سی صدی چل رہی ہے؟ 21ویں صدی چل رہی ہے۔ تو میری بہنوں، ذرا غور کریں کتنا وقت ہو رہا اردو کو آئے ہوئے؟ کچھ صدیاں گزری، اور ہم جو اپنی مادری زبان میں جو نیت کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سارے الفاظ، ساری دعائیں، سارے سورے، ہر چیز کس میں ہے؟ عربی میں ہے، کہاں پر بھی اردو میں نہیں ہے۔ تو لاجیکلی یعنی منطقی اعتبار سے یہ عمل صحیح نہیں ہے نا؟ اگر ہم لاجیکلی بھی اسے تھوڑا سوچیں گے کہ ہم جو نیت کر رہے ہیں اردو میں یہ درست عمل نہیں ہے، عقل اگر ہم تھوڑا سا لگائیں گے تو منطقی اعتبار سے بھی یہ بات نہیں جم رہی ہے۔ اور ہم یہ لفظی نیت صرف نماز میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ وضو کرتے وقت کیوں نہیں کرتے؟ ورنہ تو وضو میں بھی ہونی چاہیے تھی نیت اسی طرح کہ میں وضو کرتی ہوں نماز کے واسطے، رخ میرا واش بیسن یا نل کی طرف، وغیرہ وغیرہ ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہونی چاہیے تھی اگر یہ درست ہوتی۔ یہ درست ہی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی نیتیں نہیں ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
ایک اور مثال میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ نیت دراصل ہے کیا۔ اب اگر کوئی شخص نماز کو ادا کرنا نہیں چاہتا، اس کا ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، لیکن پھر بھی کسی کے فورس پر، کسی کے دباؤ پر وہ پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے، نہیں پڑھنا، لیکن فورسفلی وہ کیا کر رہا ہے، کسی کی فورس کرنے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے لفظی نیت سے، تو کیا اس کی لفظی نیت سے اس کی نماز قبول ہوگی؟ اللہ قبول کرے گا اس کی وہ نماز کو؟ دل سے تو وہ نہیں چاہ رہا نماز پڑھنا، لیکن پھر بھی زبانی نیت ادا کر دینے سے کیا وہ نیت اللہ قبول کر لے گا؟ تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر عمل سے پہلے ہماری نیت یعنی وہ نیک عمل ہم دل سے، خشوع و خضوع سے اور اللہ کی خاطر کریں گے تو قبول ہوگا۔ اب اگر ہم روزے کی نیت پر ذرا غور کریں تو وہ تو عربی میں ہے نا، ایسا ڈاؤٹ آ سکتا ہے نا، جو نیت کرتے ہیں روزے کے لیے وہ عربی، جس کے الفاظ کیا ہے وہ عربی میں ہیں۔ تو سب سے پہلے روزے کی نیت کے تعلق سے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ترمذی کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ تو روزے کی نیت کب کرنا ہے؟ ذرا غور کریں، کب؟ رات میں کرنا ہے۔ اگر روزہ فرض ہو تو صبح صادق سے پہلے رات کو ہی اس کی نیت کا ارادہ کریں۔ تو وہ نیت کس طرح ہونی چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا، دل میں روزہ رکھنے کا پختہ عزم کرنا، یعنی کہ ارادہ کرنا۔ تو ہم رات میں ہی یہ ارادہ کر لیتے ہیں اکثر کہ روزہ رکھیں گے، اسی طرح سحر میں اٹھیں گے، سحر کریں گے، یہ ارادہ ہی ہمارے روزے کی نیت ہو گئی میری بہنوں۔ اس کے لیے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ درست بھی نہیں ہے۔ روزہ رہ کر ہم روزے میں کیا نیت کر رہے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتی ہوں اگلے دن کے روزے کی۔ روزے کی حالت میں آپ روزے کی نیت یہ کر رہے کہ اگلے دن کی میں نیت کرتی ہوں اللہ کہ میں روزہ رکھوں گی، یہ درست نہیں ہے۔ اور اب جو ہم روزے کی نیت کے لیے دعا کے جو الفاظ اس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، اور نیت والی دعا کے جو الفاظ وہ کہتے ہیں، جو الفاظ ہے، جو دعا ہم پڑھتے ہیں نیت کے لیے روزے میں، وہ خود تراشدہ ہے، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بناوٹی ہے، کیونکہ احادیث میں ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہی نہیں۔ اگر اس میں خیر و بھلائی ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے ایسا کرتے اور ہمیں بتاتے۔ تو اس طرح کی جو نیتیں ہم کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظی نیت بتائی وہ صرف حج اور عمرہ کے لیے ہے، اور اس کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں حدیثیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی عمل کے لیے نیت نہیں ملتی ہی نہیں۔ تو روزے کی نیت ہم جو رات میں کر لیتے ہیں کہ اگلے دن روزہ رکھیں گے، وہی ہماری روزے کی نیت ہے۔ یہ نیت فرض کے لیے ہے کہ آپ کو رات میں کر لینا ہے، اور اگر روزہ نفل ہو تو طلوع فجر کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں، یعنی فجر میں بھی ہم نیت کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کچھ کھایا پیا نہیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نیت ہو سکتی ہے۔ مسلم کی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے کے لیے؟ ہم نے کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حلوہ تحفہ آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم نفل روزہ رہ رہے ہیں تو ہم نیت فجر میں بھی کر سکتے ہیں یا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں کھائے، کچھ بھی نہیں پیے تو۔ اس کے بعد روزے کے ارکان میں کھانے پینے اور شہوت والے کاموں، یعنی ہم بستری، سیکشول انٹرکورس جیسے چیزوں سے ہمیں رکنا ہے۔
ان کاموں سے ہمیں رکنا ہے۔ اور اس کے بعد روزے کے ارکان میں وقت یعنی پورا دن ہے، ٹھیک ہے۔ صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک کا وقت روزے کا وقت ہے۔ فجر کی ابتدا سے لے کر مغرب کی ابتدا تک کا وقت روزے کا ہے۔ تو مکمل دن گزرنا ہے، نہ کہ فجر کا وقت ہو گیا تو اور ہم ابھی سحری میں ہی لگے ہوئے ہیں، کھانے میں ہی، اور مغرب کا وقت نہیں ہوا اور ہم روزہ افطار کر رہے ہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو وقت بہت اہم ہے روزے کے ارکان میں کہ مکمل ہونا ہے وہ، اور نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھیں اور دن میں افطار کریں، تو یہ صحیح عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتا ہے اور رات کی ابتدا تک روزہ پورا کرو۔ مکمل کب ہوتا روزہ؟ رات کی ابتدا تک ہوتا، نہ کہ رات میں روزے کی ابتدا ہوتی، ٹھیک ہے۔ روزے کی شروعات رات میں نہیں ہوتی، روزے کی شروعات فجر سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ رات کو ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب تک ہوتا ہے۔ تو رات جب شروع ہوتی ہے تو ہم کو روزہ پورا کر لینا ہے، شروع ہونے تک مکمل ہو جاتا ہے ہمارا روزہ، نہ کہ ہم کو رات میں شروع کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ روزے کی شرائط اور اس کے ارکان مکمل ہوئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔